وفاقی محتسب اور سابق سینئر بیوروکریٹ سلمان فاروقی سے ملنے اسلام آباد پہنچے، دروازے پر آ کر خود استقبال کیا۔ نصف صدی سے زائد بیوروکریسی میں رہے، آخر کیا وجہ ہے کہ افسر شاہی اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا خلا موجود ہے؟ دو چیزیں، ایک تو نہ ملنا اور دوسری بات یہ کہ ان کے مسائل کا حل وقت پہ نہ کرنا۔ یہ جو ڈیلے ہے ان ریسپونڈنگ اینڈ ناٹ ریسپونڈنگ، یہ دونوں کے دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ کیا یہ گورننس کا فالٹ ہے، ٹریننگ کا فالٹ ہے، یا ہماری پوری سوسائٹی کے اندر یہ خاص خرابی ہے؟ اس میں زیادہ تر قصور تو ٹریننگ کا ہے، کیونکہ ہم نے جو بھی ٹریننگ کا نظام رکھا ہے ابھی تک، اس کا میں بھی قصوروار ہوں، اس کو چینج نہیں کیا۔ اگر ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو آج کل سرکاری ملازم ینگر جن کو میں ملتا ہوں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ سر میں کوئی انیشیٹو لینا نہیں چاہتا، میں کوئی نئی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ کہ میں فائل پہ کوئی ایسا نوٹ نہیں ڈالنا چاہتا جو نیچے سے آیا ہو اس سے ڈس ایگری کروں، ورنہ مجھے یہ جو اینٹی کرپشن اداروں میں حاضری دینی پڑے گی۔ تو کیا بیوروکریٹ اس خوف سے کام نہیں کرتے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں؟ بالکل صحیح ہے، کم سے کم ٹاپ پہ۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ٹاپ پہ پکڑے نہ جائیں، پکڑنا چاہیے ان کو، لیکن یہ کہ اگر اعلیٰ افسر نیچے کے لوگوں سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو حق ہی نہیں کہ اس عہدے پہ رہے۔ جس نوکری پہ بھی آپ جائیں تو ہمیں اپنے نوکری کی ڈائمینشنز کو اسٹریچ کرنا چاہیے۔ قانون، قاعدے، ضابطے روکتے دیکھیں نا ہیں جی، نہ ود ان دی فریم ورک آف لا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، ان کے پاس ایک عرصے میں ایجوکیشن کا پورٹ فولیو تھا، آپ کے والد وزیر تھے، اور ان کو میں نے کہا جی یہ جو ٹیچرز یہ کہنے کہ بیٹے وائس چانسلرز اور یہ تو ایک الگ کرائیٹیریا ہے، لیکن میری نظر میں ٹیچر جب ریکروٹ کریں تو اس پہ نہ جائیں کہ یہ فرسٹ ڈویژن کا بی اے ہے یا بی ٹی، اس زمانے میں بی ٹی ہوتی تھی نا ٹیچر کے لیے۔ تو میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو کہتا ہوں، ڈائریکٹرز آف ایجوکیشن کو، اس میں یہ دیکھو کہ اس میں درد ہے، کچھ پیشن ہے پڑھائی کا۔ تو کہنے لگے کہ بیٹے ٹیچر وہی ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ میرا باپ ہے یا ٹیچر ہے۔ جب میں ماسٹرز ڈگری کر رہا تھا، ہمارے استاد تھے ایک سلمان، یہ کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو فرسٹ کلاس فرسٹ نہ ملے اس سال میں۔ تو سر یہ درد اگر ٹیچر میں نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ یہی چیز انفارچونیٹلی جب یہ ملازمت میں آتے ہیں ہمارے سول سرونٹس، تو یہ ہمارے ان کے سپیریئرز کا یہ کام ہے نا کہ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو اٹینڈ کریں۔ جب بھی میں کہیں جاتا ہوں کسی بھی دفتر میں تو میں سب سے پہلے جا کر تو ان کرسیوں پہ بیٹھتا ہوں جہاں کمپلیننٹ بیٹھے۔ بھائی آپ کب آئے تھے اس وقت یہاں؟ جی میں 9:30 بجے آیا تھا۔ تو ابھی تو 11 بجے ہیں، تو آپ کو بلایا نہیں گیا اندر سننے کے لیے کہ نہیں سر کوئی اور کچھ سن رہے ہیں؟ تو میں اس ایڈوائزر کو کہتا تھا بھائی تو اس کو 10:30 کا ہی ٹائم دے دیتے، یہ کیوں آ کر کے 1.5 گھنٹہ یہاں انتظار کر رہا؟ تو سر یہ رواج پیدا کیا۔ زمانہ طالب علمی میں یونین کے صدر رہے، بہت اچھے ڈبیٹر رہے، کیا ہم تدریسی سرگرمیوں سے بعد کے کیریئر میں کوئی فائدہ ملا؟ بے حد، اور مجھے دکھ ہے کہ اب یہ اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہوتی۔ میں نے جو کوریڈورز آف پاور میں ہیں ان کو بار بار یہ کہا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین سے زیادہ بہتر تجربہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں ان واحد اسٹوڈنٹس میں سے ہوں جنہوں نے ورلڈ اسٹوڈنٹ کانفرنسز کو اٹینڈ کیا۔ میں نے لیڈ کیا ویسٹ پاکستان اسٹوڈنٹس کو، ایسٹ پاکستان۔ میں یوتھ کانفرنس کے اندر لیبنن کے اندر 1 مہینہ رہا ایز اے اسٹوڈنٹ۔ پھر میں نے ہی انیشیٹ کیا نیشنل یونین آف اسٹوڈنٹس، اور یہ محض اتفاق ہے کہ اس کی جو فرسٹ کانفرنس کی ہم نے وہ حیدرآباد میں کی۔
اس کی. اتنے میں ماشاء اللہ لگ گیا ایوب خان صاحب کا. پہلی بار میری ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ منسٹر تھے پیٹرولیم کے, ینگ منسٹر, ہاف سلیو شرٹ, یہاں ZAB کروشے سے لکھا ہوا. تو ان کے پاس میں گیا اور ان کو میں نے کہا کہ یہ کانفرنس, تو ان کا جو پرائیویٹ سیکرٹری اس کو بلایا, اس نے کہا جی اس دن کیبنٹ میٹنگ ہے. یہ بھٹو صاحب کا اسی دن اندازہ ہو جانا چاہیے تھا. مجھے کہنے لگے کہ یہ نیشنل اسٹوڈنٹ کانفرنس زیادہ ضروری ہے یا کابینہ کی میٹنگ ضروری ہے؟ میں جی فاروقی صاحب, مسٹر فاروقی, آئی ول کم ٹو حیدرآباد. آپ کے خاندان کا تعلق سابق بھارتی ریاست پٹیالہ سے ہے. آپ کی شخصیت پر آپ کے خاندانی پس منظر کا کتنا اثر پڑا؟ بے حد. پہلے تو یہ کہ میں پٹیالہ سے ہوں اور میں اس خاندان سے ہوں جس کے بزرگ حضرت مجدد الافسانی, کیونکہ انہی کی ہم شجراج سے تعلق ہے ہمارا, بزرگ تھے ہمارے, اسی لیے فاروقی ہوں میں. تو ایک تو یہ کہ خاندان میں ایک مذہب کی بڑی امپورٹنس, بے حد امپورٹنس. دوسری بات یہ کہ والد کے وزیر ہونے یا میری والدہ کے ہونے کی وجہ سے. والدہ بھی وزیر تھی؟ نہیں, وہ تو ڈاکٹر تھیں, لیکن تعلیم تھی نا, ایک تعلیم یافتہ گھر تھا اور اس کا بہت فرق پڑتا ہے. والد صاحب کا کیا اس میں گرامی تھا؟ حامد حسین فاروقی بہت بڑے وکیل بھی تھے. یہ بڑا مشکل ہوا نا جناب, جب میں نے نوکری کی تو پتہ چلا پہلی بار کہ یہ تو مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے, وہاں تو روز فیس آتی تھی. تو سر یہ بڑا فرق ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے یہ ڈرائی پورٹس کریٹ کیے. یہ میری ارلی سٹیج ہے نوکری کی, 18 گریڈ, 19 گریڈ, 17 گریڈ. پہلے تو صرف کراچی کسٹم ہاؤس تھا نا. جنرل ضیاء الحق, نواز شریف, محترمہ بے نظیر بھٹو, آصف زرداری, محمد خان جنیجو, غلام مصطفیٰ جتوئی, اتنی متضاد شخصیات کے ساتھ نباہ کیسے کر لیتے ہیں؟ نباہ تو وہ کرتے ہیں. نہیں, لیکن آپ ان کے بڑے فیورٹ بھی رہے نا. جی میں عرض کروں نا کہ میں نے 6 جنرلز کے ساتھ کام کیا. عموماً میں نے کسی وزیر کے کم وزیروں کے ساتھ کام کیا, کیونکہ ڈائریکٹ رپورٹ میں نے ہمیشہ کی وزیر اعظم کو, وزیر اعظم ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا گورنر ہو صوبے میں. لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی بھی آپ کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ, ہیڈ آف دی منسٹری ہو, بطور وزیر, بطور گورنر, اگر آپ محنت کرتے ہیں تو میں یہ سرکاری ملازموں کی شکایت کو کبھی نہیں مانتا کہ وہ آپ کو ڈسپینسیٹ کر دیں گے, کیونکہ ان کو بھی تو ضرورت ہے نا, ان کا بھی تو نام ہوتا ہے نا. بطور سرکاری ملازم کے میں تو نہیں جا کر کے باہر کہتا تھا یہ بڑا کام ہے میں نے کر دیا. میں تو کہتے تھے جی یہ وزیر اعظم کے مشن تھا اور میں نے اپنی حد الوسع کوشش کر کے یہ کامیابی کی ہے. میں نے کبھی کریڈٹ نہیں لیا اپنے لیے. آخر جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا کریڈٹ بھی تو لینا چاہیے. یہ میں برٹش سول سروس کے رول کو فالو کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سرونٹ شوڈ بی انونیمس. تو ہمیشہ میں کہتا ہوں جی ان کی پالیسی ہے, میں تو امپلیمنٹ کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ بھی میں نے 15 دن یا 20 دن گزارے. مارگریٹ تھیچر تھی پرائم منسٹر, یہ ارینجمنٹ کیا تھا بے نظیر صاحبہ نے کہ جی آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ یہ خاتون کیسے ملک چلاتی ہے. میں نے یہی پوچھا کہ جی آپ سول سروسز کے اندر کیسے ان کو لک آفٹر کرتی ہیں. کہ جی میں سب کو لک آفٹر کرتی ہوں, بٹ 3 کیٹیگریز آف سول سرونٹ ہیں, پبلک آفیشلز, جن کو میں خود کر سکتی ہوں لیکن وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. میں نے کہا وہ کون سے ہیں؟ اس نے کہا ایک استاد, ایک ڈاکٹر, ایک پریسٹ. کیونکہ انہوں نے یہ شعبہ خود چوز کیا ہے, اور جب یہ چوز کیا تو نہ یہ ہڑتال کر سکتے ہیں نہ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. میرا فرض ہے کہ میں ان کو لک آفٹر کروں. پھر میں نے نوٹس کیا کہ کبھی بھی NHS میں اسٹرائک نہیں ہوئی, اور ٹیچرز کے معاملے میں اتنے انسینٹیو برٹش گورنمنٹ دیتی ہے کہ میں نے 1-2 ٹیچرز کو پوچھا جب ہم ٹریننگ وغیرہ پہ جاتے تھے کہ جی یہ آر یو ویل لکڈ آفٹر.
He said, I'm looked after as well as anybody in private or public sector. ماسٹر آف آئیڈیاز کہلاتے ہیں. موٹر وے اور بہت بڑے ترقیاتی کاموں کے آئیڈیاز دیے, کریڈٹ بھی نہیں لیتے, مگر پھر بھی گرفت میں تو آئے, جلا وطنی برداشت کرنی پڑی. پھر اس کی کیا وجہ تھی؟ سر وہ آپ جہاں بھی جائیں اور آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ چیز کی کمی ہے, آپ کو کرنا چاہیے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ شیشا سوری نے جی ٹی روڈ بنائی نا, اور آج تک اس کا نام ہے کہ جی ٹی روڈ بنائی, اور یہ ٹرانسپورٹیشن کا ایک نیا, اٹ واز اے ریولیوشن دین. تو سر یہ ایک اسکیم تھی انڈس ہائی وے کی, تورخم ٹو کراچی with a lesser distance and on the right bank of Indus River. یہ پچھلے 15-20 سال سے پڑی ہوئی تھی, کچھ نہیں. تو جب میں آیا تو مجھے خود احساس ہوا کہ ہم ایک ہی جی ٹی روڈ پہ کیوں چل رہے ہیں, اور کیوں نہیں ہم ان علاقوں کو جو رائٹ بینک پر ہے ان کو بھی تو ایکسیس دیں نا. اور آج بھی میرا پرائڈ ہے یہ. اور آج یہ جو گوادر کی آپ بات کرتے ہیں, اگر یہ انڈس ہائی وے نہ ہوتا تو یہ کنیکشن اتنا نہ ہوتا. اور موٹر وے کا آئیڈیا کیسے آیا؟ موٹر وے کا آئیڈیا پرائم منسٹر کا اپنا تھا. میاں نواز شریف صاحب کمیٹڈ تھے بطور چیف منسٹر پنجاب. یہ لے کر آیا میں موبائل فون, ڈیجیٹل فونز, اور یہ ساری چیزیں اس وقت کری نا, ڈائریکٹ ڈیلنگ انٹرنیشنل, یہ سب میں نے ہی کی ہے نا جی. میں نے غلط میں کہہ رہا ہوں, حکومت نے کی ہے, بٹ بہرحال میں انچارج تھا اس کا. اور اسی طرح سے جب یہ بجلی کا کام ہو رہا تھا تب بھی تو یہی شکایت ہوئی نا سر. آپ کو پتا ہے کہ مجھے تو لگایا گیا 93 میں, معین قریشی صاحب نے راتوں رات مجھے بلایا کہ جی آج 7 آدمی مر گئے ہیں اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کی یہ انتہا ہے, یہ لوگ کام نہیں کر پا رہے. تو میں کہا جی میں اوور نائٹ کیا کروں گا, کیونکہ اس کے لیے تو ٹائم لگتا ہے. کہ مسٹر فاروقی, آئی ہیو گریٹ فیتھ ان یو, کچھ نہ کچھ میجک تو کرو گے. تو خیر سر آپ کو یاد ہوگا میں نے پھر نیکسٹ ڈے کراچی میں گیا, سب سے زیادہ وہاں پہ ہنگامہ تھا. ایئرپورٹ پر ہی میں نے پریس میں کہا کہ آج کے بعد 2 دن کی چھٹی ہوگی اور ہم وہ ویسٹرن سسٹم لے کر آئیں گے, 1 گھنٹے کا فرق کر دیں گے. جب میں نے چھوڑا محکمے کو, اور سب سے بڑی بات یہ تربیلا کے بعد سب سے پہلا ہائیڈل پروجیکٹ قاضی بروتھا میں نے بنایا. حکومت نے بنایا لیکن بہرحال میری محنت تھی, اس کے لیے فنڈز ورلڈ بینک سے لیے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ اتنی بجلی پیدا ہو گئی کہ ہم نے انڈیا کو کہا تم خرید لو. لیکن مہنگی ہوئی. پہلے تو آپ مہنگی کا آپ کو اندازہ نہیں تھا, کیونکہ وابڈا کو ایک حکومت بہت بڑا بجٹ دیتی تھی تو سبسیڈائز کرتی تھی نا حکومت. اور یہ بات میں حکومت کو بار بار کہتا رہا کہ جی اب جب کہ پرائیویٹ سیکٹر آیا تو وہ سبسڈی جاری رکھے نا. تو یہ بات حکومت نہیں سمجھتی نا. اس وقت 6.5 سینٹس میں بجلی آئی, یونیفارم ریٹ تھا نا جی. تو آج تو 18 سینٹ میں آ رہی. کاش کی ہم نے کافی بجلی لے لی ہوتی اس وقت. ناشتے میں پوری, حلوے اور چنے سے تواضع کی گئی. ان کی بیگم صاحبزادی شاہ تاج, تیمور عظمت عثمان اور شائستہ نصرت بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ زندگی کیسی گزری؟ شادی کو الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں 55 سال ہو گئے. یہ سال بغیر کسی کشمکش کے, بغیر کسی نوک جھونک تو نہیں, اگر وہ نہ ہو تو محبت نہیں بڑھتی, تو ہوتی رہتی ہے. اور اگر کبھی یہ نہیں کرتی ہیں تو میں اپنی طرف سے شروع کر دیتا ہوں تاکہ وہ جو پیار کا مزہ ہے. ایکسلنٹ ہسبینڈ, بہت اچھے. نوک جھونک کن باتوں پر ہوتی ہے؟ کیسی چیزیں؟ صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ پسند نہیں کرتی کہ گھر کے معاملات میں میرا دخل ہو. ان میں خامی کون سی ہے؟ ان میں تھوڑا سا غصہ زیادہ. پھر آپ کس طرح سے ان کو اس وقت کچھ نہیں کہتی ہوں میں, I let him pass his temper. جب گزر جاتا وقت تو میں
پھر سمجھاتی ہوں کہ وہ آپ نے جو کہا تو وہ غلط تھا، تو پھر یہ نہیں کرتے ہیں کبھی بھی. ان کی سب سے اچھی بات کیا سمجھتی ہیں؟ ہر ایک کا خیال ہے ان کے دل میں، نوکر سے لے کر اپنے باس تک کا بہت خیال رکھتے ہیں. شادی کیسے ہوئی؟ لو میرج تھی؟ شادی سے پہلے دیکھا تھا ایک دوسرے کو؟ ہاں دیکھا ہوا تو تھا بٹ اٹ وازنٹ اے لو میرج. ہم لوگ یونیورسٹی میں تھے بٹ ہی واز 2 years مائی سینئر، 2 سال تھے ہمارے. جب ان کی والدہ آئیں پرپوزل لے کر ہمارے لیے، تو میں نے تب ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، یہ امریکہ جا چکے تھے. تو کیا شادی کی پرپوزل آپ کی خواہش پر آئی تھی؟ میں پرانے کیمپس پہ تھا کراچی یونیورسٹی میں نئی میں کی، تھی. اور یہ نئی میں ہی تھی، لیکن چونکہ میں یونین کا پریزیڈنٹ تھا اور اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز میں تھوڑا بہت نون بھی تھا، تو ان سے میری کوئی سرسری سی ملاقات ضرور ہوئی ہوگی، لیکن کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جس پہ میں یہ کہوں کہ بھائی لیکن میں امریکہ میں تھا جب مجھ پہ پریشر شروع ہوا کہ بھائی شادی کا، وہ ہر ماں باپ کرتے ہیں کہ باہر ہی نہ کسی سے شادی کر لیں. تو یہ تو میری والدہ کو میں نے یہی کہا کہ جی آپ کو جو پسند ہے آپ کر لیں. انہوں نے کہا بھائی تم یہ بتاؤ کہ یونیورسٹی پیریڈ میں کون کون لڑکیاں ہیں جو تمہیں بھائی؟ پسندیدہ اور بہت سے ناموں میں ان کا نام بھی تھا. جی 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 جو چند ایک یونیورسٹی میں تھیں، اور اب تو سب بہنیں ہو گئی نا وہ. لیکن انہوں نے ان کو وزٹ کیا ہوگا اور اوروں کو بھی کیا ہوگا. پھر ان کا مجھے اس زمانے میں یہ سسٹم تو نہیں تھا نا چیٹنگ کا اور یہ وہ، تو ایک خط آیا میرے پاس ان کا کہ بھئی یہ ہیں، ان میں یہ خامی، ان میں یہ اچھائی، ان میں یہ وہ، تو تمہارے والد کی اور میری ویو تو یہ جو لڑکی ہے یہی ان سب میں بہتر ہے. تو یہ بات نہیں تھی کہ میری پریفرنس بھی کسی اور کی تھی. تو میں نے کہا جی جو آپ فیصلہ کریں. میں ان کو یہ سیٹسفیکشن بھی دینا چاہتا تھا کہ فیصلہ آپ کا ہے، میرا نہیں. پھر جب میں واپس آیا تو میں تو اکیڈمی میں چلا گیا نا لاہور. تو جب میں کراچی گیا تو میری والدہ ان کے گھر لے گئی. یہ اتفاق کی بات ہے کہ پہلی بار میں نے ان سے کچھ زیادہ انٹیمیٹ بات کی. یعنی پہلے اتنے عرصے میں جو یونیورسٹی میں تھی تو کوئی انٹیمیٹ بات چیت نہیں ہوئی. میں نے ان سے پوچھ بھی لیا کہ بھائی آپ اپنی رائے بتا دیں مجھے. الگ انہوں نے بتا دیا. آپ نے کیا رائے دی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھے ہیں، بہت نام بہت ہے ان کا یونیورسٹی میں. بچوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ وقت کس نے دیا، آپ نے یا پھر فاروقی صاحب نے؟ دونوں نے دیا ہے. میں نے اپنے طور پہ، انہوں نے اپنے طور پہ. ان کی نالج بہت ہے جی، لیکن یہ کہ یہ استاد رہی ہیں نا، زندگی بھر پڑھایا ہے انہوں نے. ہم نے کبھی کوئی ٹیوٹر نہیں رکھا بچوں کا. میں کبھی کریڈٹ نہیں لیتا. بچے جو ماشاءاللہ آج اس پوزیشن میں ہیں تو اس میں انہی کا ہاتھ ہے. بچے کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ میرے بیٹا CEO ایک بینک میں رہتے ہیں، ہانگ کانگ میں. بیٹا اور ان کی بیوی ڈاکٹر ہیں، وہ بھی کام کرتی ہیں. اور بیٹی میری ہے ایک امریکن کمپنی میں جس کا نام ہے، نام چھوڑ دیں بتا دیتی. ایک بیٹی جو ہماری وہ بھی ایک بینکنگ کمپنی میں کام کرتی ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کے میاں بھی فائنینشیل سیکٹر میں ہیں. ہماری فیملی میں تمام خواتین کام کرتی ہیں. میری والدہ ڈاکٹر تھیں، میری بہنیں بھی کام کرتی ہیں، میرے بیوی بھی 42 سال کام کیا. بیٹی نے ماشاءاللہ یہاں MBA کیا تھا پاکستان سے. وہ قائد اعظم گولڈ میڈلسٹ، ون آف دی فیو پاکستانیز. آپ تو یہاں رہ رہے ہیں، بچوں کو مس تو کرتے ہوں گے؟ بہت مس کرتی ہوں اپنے بچوں. یہ بچوں کو کرتی ہیں، میں نواسیوں اور پوتوں کو کرتا ہوں. وہ نہیں، سوری، نواسے اور پوتیاں. ہماری بہو بھی کبھی بھی کہتی ہے ابا آپ بہت انڈلج کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بیٹے ڈسپلن تمہارا کام ہے، میرا کام ہے اسپوائل کرنا. اس میں میں ایک آپ کو قصہ ضرور سنا دوں. میں گھر لوٹا تو کوئی 2 بجے ہوں گے رات کے. تو جب میں پہنچا تو وہ جو چوکیدار تھا
اس نے کہا جی صاحب ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے ہیں. اور یہ میں نے کہا 2 بجے رات کو خیریت؟ میں بڑا گھبرایا. وہ اندر گیا تو میں کہا خیریت؟ کہنے لگے نہیں بیٹے بات یہ ہے کہ تم اب 2 بجے آئے ہو اور یہ مہینہ ہے جنوری کا, مارچ اپریل میں امتحان ہے, اور تم بھی کچھ ذاتی نہیں کر رہے ہو اپنے آپ, اور یہ وہ ہے. میں نے کہا نہیں جی میں تو کر رہا ہوں. کہنے کہ نہیں بس صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے میں اتنا میری عمر ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تم میرے بیٹے ہو, لوگ یہ کہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں. سر یہ ایک سینٹنس made a huge difference in my life. اب کیا سوچتی ہیں آپ ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی کو کس طرح سے پلان کر رہے ہیں؟ I know یہ کچھ کریں گے ضرور, کیونکہ بیٹھ تو سکتے نہیں, ناممکن ہے ان کے لیے. ورکوہولک پورے وقت کام کرتے رہے ہیں. دیکھیں جی ہم تو مہاجر ہیں نا, اور یہاں آنے کے بعد جو عزت جو ہمارے خاندان کو پورے, صرف میں اپنا تو نہیں کہہ سکتا, تو اس ملک نے بہت دیا. میں صرف 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں. ایک عید پہ میں دلی میں تھا اور ہائی کمشنر نے مجھے کہا کہ جی یہ ہماری مسجد ہے ہائی کمیشن میں, تو وہیں پہ نماز پڑھیں گے عید کی. میں نے کہا نہیں یار اب دلی میں ہے تو جامع مسجد میں جا کے پڑھیں گے. یہ قربانی والی عید تھی. تو ایک دن پہلے میں نے کہا کہ بھائی قربانی بھی کرنی ہے تو مسجد کے بالکل ساتھ میں یہ پورے منڈی لگی ہوتی ہے جانوروں کی. تو میں وہاں گیا, میرے ساتھ ایمبیسی کا کوئی سٹاف نہیں تھا لیکن ڈرائیور تھا جو ہوگا. تو جیسے ہی میں گیا سب آ گئے کہ جی آپ پاکستان سے آئے ہیں. میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ ان کے جی آپ کے کپڑوں سے پتا چلا. اگلے دن جو میں مسجد گیا اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ 25-30 ہزار لوگ ہوں گے. میں نے تو شاید 2 یا 3 کو دیکھا نیا جوتا پہنا ہو. تو سر وہاں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ہم لوگ اس ملک میں بیٹھ کے باتیں تو بڑی کرتے ہیں نا جی کہ یہ 2 نیشن تھیوری غلط تھی, پاکستان بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے تھا. اور یہ ہے میری نظر میں, اور ہمیں نفل شکرانہ اگر پڑھیں تو قائد اعظم کا ذکر ضرور کریں. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا, تاجروں اور صنعت کاروں کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کی شکایات سنی. وفاقی محتسب کے دفتر پہنچے, شکایات سیل میں سائلین کے مسائل سنے, کانفرنس روم میں سٹاف کے ساتھ میٹنگ کی. نیشنل لیڈرشپ پروگرام کے تحت سندھ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کا وفد ملاقات کرنے آیا. وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی نے یادگاری شیلڈ اور سندھی اجرک پیش کی. طلباء و طالبات کے ساتھ گروپ فوٹو بنوایا. رات کو گھر واپس آئے. صدر آصف زرداری کے دور میں ان کے معتمد خاص پرنسپل سیکرٹری رہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر بنانے میں آپ کا کردار کیا رہا؟ میرا کردار تو وہی تھا جو ایک اسٹاف آفیسر کے طور پہ ہونا چاہیے. وہ خود اپنے تعلقات بہت اچھے رکھتے تھے اور ان کو اس معاملے میں کوئی مدد کی ضرورت نہیں تھی. میمو گیٹ جیسے بڑے بڑے سخت مقامات بھی تو آئے.
جی جی بالکل، کہ اس میں صرف جو بھی ایک سول سرونٹ کے طور پہ آپ مشورہ دے سکتے تھے کہ پیشنس. آپ نے بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ کام کیا، کوئی بہت اچھا بھی لگا؟ جنیجو صاحب بڑے پرنسپلڈ آدمی تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب بڑے رکھ رکھاؤ والے آدمی تھے، بہت خیال کرنے والے. بے نظیر صاحبہ کا ایک بہت بڑی تعریف جو میں کروں کہ کبھی کبھار وہ غصے ہو جاتی تھی. جب بھی کچھ ایسا ہوتا، کم سے کم میرا تجربہ یہ ہے، تو 1 گھنٹے کے بعد آپ سے معافی مانگ لیتی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ ناراض ہوئیں اور ہم نے بھی ویسے ہی جواب دے دیا کہ جی آپ کی تھنکنگ ہی غلط ہے یہ ہے. لیکن رات کو میری بیوی کو فون کر کے کہا کہ میں معافی مانگ رہی ہوں، مجھے پتا ہے آپ کو آ کے بتایا ہوگا کہ آج یہ ہوا. سر یہ بہت بڑی کوالٹی تھی بے نظیر صاحبہ کی. زرداری صاحب کی یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کہ اگر آپ کو وہ پسند کرتے ہیں تو آپ کا بڑا خیال بھی کرتے ہیں. میاں صاحب دیکھیے، میں نے ان کے فرسٹ ایڈمنسٹریشن میں ان کے ساتھ 3-1 سال کام کیا. جتنی شفقت انہوں نے دکھائی، عمر کا جتنا خیال کیا. صدر زرداری کے قریب ہونے کی وجہ سے میاں نواز شریف ناراض ہو گئے یا حالات ویسے ہی اچھے ہیں؟ میاں صاحب کی قربت ہے تو زرداری صاحب ناراض ہوں گے یا بے نظیر بیوی ناراض ہوگی. اور اگر زرداری صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو اگر میاں صاحب ناراض نہیں تو ان کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ ناراض تھے. بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کے ساتھ کیوں کام کر رہے ہیں. یہ سہیل صاحب بڑا مشکل ہے سیاستدانوں کو یہ بتانا کہ ہماری جو ملازمت ہے پینشنیبل جاب ہے، تو ہم چوز نہیں کر سکتے کہ اس ملک کا صدر وزیر اعظم کون ہوگا. میں نے کبھی بھی سابق وزیر اعظم یا سابق صدر سے جا کے میں نہیں ملا ہوں، تا وقتے کے وزیر اعظم سے میں نے اجازت نہیں لے لی. لکھ کر کی بھی میں لوں گا یا زبانی لوں گا، پر میں کبھی نہیں جاؤں گا بیک ڈور سے ملنے. فیملی کے ہمراہ رات کا کھانا کھایا. نوکری میں تمام تر احتیاط کے باوجود متنازعہ تو آپ پھر بھی رہے، ریفرنسز بنے، مقدمے بنے، جلاوطنی بھی اختیار کرنی پڑی. آخر ان سب مسائل سے نکلے کیسے؟ جب یہ میرا مسئلہ سپریم کورٹ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بے حد زیادتی ہوئی ہے، ساری پروسیڈنگ سیٹ اسائڈ کر دی. یہ افتخار چودھری صاحب کا زمانہ تھا، پہلے والا، سیکنڈ نہیں. اور بہت 3 بڑے معزز جج تھے جنہوں نے فیصلہ کیا، اور میں عدالتی نظام کی تعریف کرتا ہوں. تو جلا وطنی کیوں اختیار کرنی پڑی؟ میاں صاحب نے سسپینڈ کر دیا تھا اور میں فیس کر رہا تھا اس کو. اتنے میں مجھے ڈائگنوز ہوا پروسٹیٹ کینسر. تو میں نے چودھری شجاعت صاحب کو جو انٹیریئر منسٹر سے، ان سے درخواست کی کہ جی میں جانا چاہتا ہوں علاج کے لیے. اس زمانے میں پروسٹیٹ کینسر کا علاج یہاں نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں کر لوں گا. تو انہوں نے آبویسلی وزیر اعظم کو پوچھا ہوگا کہ جی یہ اجازت دے دوں میں، تو انہوں نے اجازت دی. میں نے پھر بھی ڈبلی کنفرم کر دی، ان کے ملٹری سیکرٹری کو فون کیا کہ بھئی یہ اجازت ملی ہے تو کیا وزیر اعظم راضی ہیں کہ میں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، ان کی اجازت. خیر میں چلا گیا. پھر میڈیا میں پوچھا گیا کہ کیا یہ وزیر اعظم نے اجازت دی تھی؟ تو اس پہ مشاہد حسین صاحب تھے انفارمیشن منسٹر، تو انہوں نے بیان دیا کہ بالکل یہ ہائیسٹ اتھارٹی کی پرمیشن سے باہر گئے علاج کے لیے. تو پھر میرا پروسٹیٹ کینسر کا علاج کوئی 1-1.25 سال ہوتا رہا. اسی زمانے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل
نے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہر سال ہیومن رائٹس پہ ایک رپورٹ ایشو کرتا ہے. تو یہ پہلی بار ہے کہ ایک سول سرونٹ پاکستانی کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اس رپورٹ جو کہ دنیا بھر میں پبلش ہوتی ہے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل میں. تو میں آپ کو یہ بات ضرور بتا دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آپ سے ناراض ہے تو گورنمنٹ کچھ بھی کر سکتی. تجربہ تو میرا یہی تھا. پھر وہ نجم سیٹھی صاحب کا واقعہ ہو گیا اسی پیریڈ میں جب میں باہر تھا. وہ نیوز لائن کی ایڈیٹر تھی, ان کا بھی ہوا, میں نام بھول رہا ہوں, رضیہ بھٹی. جی ان کا ہوا. یہ جب ہوئے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ بھائی یہ اس ناراضگی میں کیوں بلا وجہ مصیبت میں پڑوں. بٹ لیکن میں ضرور کہوں گا کہ میرے وکیل تھے جسٹس سمجانی, اور کچھ تھوڑے عرصے کے لیے جسٹس فخر الدین ابراہیم. فخر الدین صاحب نے سپریم کورٹ میں جا کے کہا کہ میں اس لیے نہیں کہ میں ان کا وکیل ہوں, اس لیے کہ میں نے ان پہ جو الزام دیکھا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سراسر کمانڈ پرفارمنس ہے اور یہ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ مقدمے کس نے قائم کیے؟ حکومت وقت نے. اسی حکومت نے آپ کو باہر جانے کی اجازت بھی دے دی, اسی نے آپ کے خلاف مقدمات بھی قائم کر دیے. اصل بات کیا تھی؟ دیکھیے, میں میاں صاحب کے بارے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان میں رکھ رکھاؤ ہے, ان کے اندر کوئی وینڈیٹا نہیں. یہ کہ ان کے ارد گرد کون ہے اور کیا ہو رہا ہے اس پر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, اور یہ ہر سیاستدان کی پرابلم ہے. بھائی عثمان فاروقی اور بھتیجی شرمیلا فاروقی سے نہیں بنتی, آخر ناراضی کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے 12-13 سال میں ہماری کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیں. لوگ جاننا چاہتے ہیں. نہیں, سب جانتے ہیں کہ جب ان پہ یہ معاملات ہوئے تو اس میں ہمارے کچھ بہن بھائی ان سے ناراض ہو گئے, اور کیونکہ میجورٹی ان کی تھی تو ان کے ساتھ میں بھی ہو گیا. انفارچونیٹ, بد نصیبی ہے یہ. آپ کو پتا ہے کہ اتنے سال وہ تکلیف میں رہے, ہم نے کبھی وزٹ بھی نہیں کیا, اور بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن پھر وہ ہو جاتا ہے نا, یہ بیٹی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. اس کا مجھے دکھ ہمیشہ رہتا ہے, اور میں ان سے نہیں معافی مانگتا ہوں, میں اپنی والد اور والدہ سے معافی مانگتا ہوں کہ بڑا بھائی ہوتے ہوئے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں, ناراض آپ لوگ ہیں یا وہ آپ سے ہیں؟ نہیں, ہم لوگوں نے کچھ مدد نہیں کی نا, ہم نے وزٹ تک نہیں کیا. تو سر یہ چیز ناقابل معافی ہے نا. آپ پہلے انہیں سمجھاتے تھے؟ ہمارا اتنا کلوز ریلیشن شپ نہیں رہا تھا. اچھا. ہم لوگ کراچی رہتے ہی نہیں تھے, اسلام آباد میں رہتے تھے آل دی ٹائم. بہت کم جاتے, ابھی بھی بہت کم جاتے ہیں, لیکن کوئی تکلیف میں ہو تو یہ فرض بنتا ہے کہ آپ مدد کریں. اس کیس میں میں ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہوں, اور اس میں میں اپنی بیوی کی ضرور تعریف کروں گا کہ انہوں نے بارہا مجھ سے کہا کہ یہ غلط ہو رہا اور اس کو درست کرو کسی طرح سے. آپ کو شعر و شاعری, ادب یا موسیقی سے لگاؤ نہیں؟ تو میری بیوی کو, ان کو بہت دلچسپی ہے میوزک سے, بے حد, بہت لگاؤ بھی ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ میوزک میں میں نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا. بد نصیبی سے سر اسٹوڈنٹ پیریڈ میں تو تھا, سبھی کچھ کرتے تھے, لیکن ملازمت کے دوران کبھی میں سنتا میوزک بہت ہوں. مطلب یہ ہے کہ the only relaxation I have is listening to music. کس کا میوزک سنتے ہیں؟ سب سے اول تو مہدی حسن, جگجیت سنگھ, چترا, غلام علی, فریدہ خانم صاحبہ, اقبال بانو صاحبہ, روشن آرا صاحبہ. میں ان کا بہت ہی قریب بھی تھا,
بہت بڑا قدردان نصرت فتح علی. میں نصرت فتح علی کو انڈیا بھی لے کے گیا تھا اور وہاں بھی ہم نے ان کے 3 نائٹ سیشنز منسٹری آف کامرس کی طرف سے کیے. ینگ شہروں میں یہ خاتون جو کسٹم سروس میں تھی پروین شاکر, ان پہ جب ڈیتھ ہوئی تو میں پہلا آدمی تھا جو جا کر کے ان کے بیٹے سے ملا.